ویلکم ٹو آور چینل ناولس بائی حسن کنول. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہبا. کیسے ہیں پیاری ریڈرس؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں جگنو کی قسط نمبر 34 لے کر. تو آئیے شروع کرتے ہیں. تمہاری طبیعت خراب تھی، سنا تھا. خیریت؟ وہ صرف بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا. کچھ نہ ملا تو طبیعت ہی پوچھنے کھڑا ہو گیا. میں کچھ پوچھ رہا ہوں نایاب، کم از کم جواب تو دو. وہ اس کے بالکل روبرو کھڑا تھا، اپنے جواب کا منتظر، مگر مقابل نے اسے یوں اگنور کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو. اور یہ بات زریاب کے دل کو بری طرح جلا رہی تھی. نایاب، اس نے پھر مخاطب کیا، لیکن مجال ہے اس بے نیاز سی لڑکی نے ایک نگاہ بھی اس کی جانب ڈالی ہو. وہ کھڑکی سے باہر ہی دیکھتی رہی. وہ لڑکی، وہ جو کھڑکی پر کھڑی ہے، وہ چاہیے مجھے. کمرے میں لے آؤ میرے. ایک مشہور سیاستدان کا بیٹا سفیان میر جو کاؤنٹر پر بیٹھ کر ڈرنک پر ڈرنک چڑھا رہا تھا، اچانک نگاہ اٹھنے پر اس نے فرسٹ فلور پر کھڑی حفصہ کو دیکھا اور بس دیکھتے ہی اس کا دل مچل اٹھا. وہ اس سے پہلی ہی نگاہ میں بہت خوبصورت لگی، اتنی خوبصورت کہ وہ آج کی رات اسی کے ساتھ رنگین کرنے کی خواہش لیے بیٹھ گیا تھا. اس نے اپنے ملازمین کو دیکھ یوں حفصہ کو لانے کا حکم صادر کیا جیسے وہ کوئی بازار میں لگا شو پیس ہو جو صرف اس کی فرمائش پر اس کے کمرے میں پیش کر دیا جائے گا. اور جتنا وہ امیر زیادہ تھا، حفصہ جیسی لڑکی اس کے لیے کسی کھلونے سے زیادہ تھی بھی نہیں. مانا وہ دور تھی، لیکن جب خود پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کی تو اس نے بھی اسی سمت دیکھا. کہنے کو ہزاروں لوگ تھے وہاں، لیکن ہزاروں کی بھیڑ میں موجود وہ سفیان میر، وجاہت سے مالا مال نوجوان، الگ ہی نظر آ رہا تھا، اپنے شاہانہ انداز میں بیٹھا ہوا. وہ براؤن آنکھیں تھیں، ڈارک براؤن آنکھیں، جنہیں حفصہ نے اپنے چہرے پر گڑھا دیکھا. بہت خوفناک تھیں وہ آنکھیں، وحشت زدہ کرنے والی. حفصہ 3 لمحے بھی دیکھ نہ سکی. اس نے فوراً نظر ہٹا کر دوسری جانب دیکھا، لیکن وہ ابھی بھی اس شخص کی نگاہوں کی تپش کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی. مقابل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری اس کی نظر پھیر لینے پر. وہ حفصہ کے معصوم چہرے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اس ماحول کی نہیں ہے اور نہ ہی کسی امیر خاندان کی ہے، کیونکہ اگر ہوتی تو وہ اسے پہلے یہاں دیکھتا. اگر تھی بھی تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہ اتنی طاقت اور رسوخ رکھتا تھا کہ اسے اپنے قدموں میں لے آئے. سفیان میر اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر اٹھا اور لفٹ کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کے بندے حفصہ کو لینے کے لیے آگے بڑھے. کیا ہے اس لڑکی میں ایسا شہنشاہ جو سب کچھ چھوڑ کر بیٹھے ہو اس کے لیے یہاں؟ حنین نے جب اسے نایاب پر نگاہ جمائے ہوئے دیکھا تو پوچھے بغیر رہ نہ سکا. تم پوچھتے ہو اس میں کیا ہے؟ میں تو ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہوں، مجھ میں ایسا کیا تھا جو خدا نے اسے مجھے دے دیا. نہایت سادہ سا جواب تھا وہ، لیکن اپنی معنی میں کل لیے ہوئے کہ تم پوچھتے ہو کہ اس میں کیا ہے. مجھے تو اپنا آپ ہی اس کے قابل نہیں لگتا. تم ہارون شاہد کے بیٹے ہو، ان کی گدی کے جانشین. تم شہنشاہ ہو قیصر. سکہ چلنے کو ہے تمہارے زمانے میں، لوگ جھک جھک کر سلام کریں گے تمہیں. آواز اٹھانا تو دور، مجال نہیں ہے کسی کی کہ کوئی تمہارے آگے نظر تک اٹھا سکے. جب تم چلو گے تو ایک علاقہ چلے گا تمہارے ساتھ. تمہاری روب و دبدبے سے دنیا ڈرے گی. اور تم پوچھتے ہو تم میں کیا ہے؟ حنین فوراً ہی بول پڑا تھا. حنین کے نزدیک تھا کیا اس سامنے کھڑی معمولی سی لڑکی میں جس کے لیے وقت کا شہنشاہ تڑپے؟ وہ تو بس حکم کرے تو ہزاروں قدموں میں بچھی ہوں گے ہم اوروں کی نظر میں کمال، لیکن اگر اس کی نظر میں نہ آئے تو کیا خاک کمال ٹھہرے؟ وہ سیاہ نگاہیں اب بھی سامنے کھڑی لڑکی پر ٹکی تھیں. بہت حسرت تھی اس کے جملوں میں، بہت کرب، بہت رنج. وہ نہیں جانتا نایاب کس شرط پر راضی ہوئی تھی اس دن، اور نہ ہی کبھی وہ پوچھنے کی ہمت کر سکا. یقیناً وہ لڑکی تو جانتی بھی نہیں ہوگی اس لمحے وہ کتنا دل تڑپا رہی تھی اس کا. کیا وہ نہیں دیکھ سکتا تھا زریاب کس طرح دیکھ رہا تھا اس کے جگنو کو؟ کچھ لمحے وہ یوں ہی اسے کھڑا دیکھتا رہا، پھر مٹھیاں بیچ کر اندر چل دیا. اب اگلا سین. چلے میم، آپ کو بلایا ہے سر نے. وہ کمرے میں تھے جب ان کے پرائیویٹ روم کا دروازہ ناک ہوا. دروازہ عبدالکریم نے کھولا تھا. وہ غنڈے نما تگڑے سے 4 بندے جو کالے لباس میں ملبوس تھے کمرے میں گھسے چلے آئے اور آتے ہی حفصہ کے سامنے کھڑے ہو کر حاکمانہ انداز میں بولے. کیا بول رہے ہو؟ حفصہ پریشان ہو کر پوچھنے لگی اس نوجوان سے جس نے اسے چلنے کا کہا تھا. عبدالکریم اور زریاب نے پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کے چہرے دیکھے. ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، چلیں آپ. ان میں سے ایک آگے آ کر اجلت سے کہتا حفصہ کی کلائی پکڑنے لگا، جس پر نایاب فوراً آگے آئی. ڈونٹ ٹچ مائی فرینڈ. حفصہ ہمیشہ کہا کرتی تھی نایاب سے.
کہ اگر کبھی کوئی مشکل آئی نا تو تم مجھے خود سے آگے پاؤ گی۔ اور نایاب اس کی بات کو یوں نظر انداز کر دیتی تھی جیسے اس کے لیے یہ بات معنی ہی نہیں رکھتی ہو، جیسے اس کے لیے دوستی اہمیت کی حامل ہی نہ ہو۔ وہ کبھی بھی جذبات ظاہر نہیں کرتی تھی، لیکن آج جب واقعی مشکل آئی تھی تو اس نے دیکھا نایاب اس کے آگے کھڑی تھی، کسی چٹان کی طرح اس کی حفاظت کرنے کے لیے، جبکہ وہ خود بھی لڑکی تھی۔ دوستی یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لائکس کمنٹس دے دیے اور ریلیں بھیج دیں۔ دوستی یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مووی نائٹ بنا لی، کامکس اور ناولز پڑھ لیے، ایک دوسرے کو پی ڈی ایف سینڈ کر دیے۔ دوستی یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی بوریت کو دور کر رہے ہیں۔ دوستی تو یہ ہے کہ جب آپ مشکل میں ہوں، آپ تکلیف میں ہوں، آپ کو کوئی فیصلہ لینا ہو اور کوئی آپ کے ساتھ موجود نہ ہو، اس لمحے وہ آپ کے آگے اسٹینڈ کے لیے کھڑا ہو، آپ کے لیے لوگوں سے لڑنے کے لیے کھڑا ہے، آپ کے لیے صرف اور صرف آپ کے لیے وہ لڑ رہا ہے، تو وہ ہے دوست۔ یہ ہے دوستی، اور آج کل بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ سچے دوست کی پہچان صرف مشکل وقت میں ہوتی ہے، ورنہ تو سبھی یار ہیں میرے۔ ہمیں آرڈر ملا ہے، ان میں سے ایک سختی سے بولا تو عبد الکریم نایاب کے آگے آیا۔ کیا مطلب آرڈر ملا ہے؟ دور ہٹو۔ زریاب نے ان میں سے جو آگے آنے والا لڑکا تھا اس کے سینے پر ہاتھ مار کر پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے بھر کر کہا، ہم لیے بغیر نہیں جائیں گے میم کو۔ ان گارڈ نما غنڈوں میں سے ایک جب پھر بولا تو وہ ان چاروں ہی پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے۔ یہ وہ کہاں پھنس گئے تھے؟ اتنا تو ان چاروں کو اچھے سے علم تھا کہ وہ کسی سیف مقام پر نہیں کھڑے ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ شروع سے ہی عبد الکریم بہت ڈرا ہوا تھا۔ وہ جس جگہ پر کھڑے تھے وہاں یہ معاملات بہت عام تھے۔ اگر یہاں ایک لڑکی آئی ہے تو شریف گھر کی تو نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھار انسان اپنے آپ کو خود ذلت کے مقام پر پیش کرتا ہے، اور یہی وہ مقام تھا۔ حفصہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے مارے خوف کے۔ اس نے تو خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسی کسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں آنے کے بعد۔ وہ تو صرف ایک نئی دنیا دیکھنا چاہتی تھی جس کے متعلق اس نے کافی سن رکھا تھا۔ میں میں کہیں نہیں جانا چاہتی، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ حفصہ بمشکل اپنے لرزتے ہوئے وجود پر قابو پا کر چیخی، آپ کو ملنا پڑے گا، ہمارے سر کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ اتنا کہتے ہوئے ان میں سے جو سب سے آگے تھا اس نے زریاب کا ہاتھ پکڑ کر جو اس کے سینے پر تھا اگلے ہی لمحے زور سے مروڑ کر کمر کے پیچھے کر دیا، اور اس نے یہ عمل پلک جھپکنے کی تیزی کے ساتھ کیا تھا۔ وہ میکسیکو کے ٹرین شدہ بندے تھے، جبکہ عبد الکریم اور زریاب عام لڑکے، وہ چاہ کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہاتھ مڑنے پر جب زریاب نے دوسرے ہاتھ سے وار کرنا چاہا تو مقابل نے وہ بھی پکڑ کر کمر کے پیچھے موڑ دیا، اور اس قدر بے دردی سے موڑا کہ زریاب کی زوردار چیخ ہوا میں بلند ہوئی، اور وہ چیخ نایاب اور حفصہ کا دل دہلا گئی۔ حفصہ ہمارے خوف کی شدت کے بالکل سن پڑ گئی تھی۔ اس کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا، جبکہ اس کے مقابلے نایاب حاضر دماغ کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ ابھی بھی حفصہ کے آگے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ عبد الکریم یہ منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اس نے غیر ارادی طور پر ایک قدم پیچھے لیا، لیکن پھر اس کی نگاہ نایاب اور حفصہ پر گئی۔ وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ چھوڑو اسے اور جاؤ یہاں سے، عبد الکریم بھپر کر کہتا ہوا اب اسی لڑکے پر حملہ آور ہوا جس نے زریاب کے ہاتھ موڑ رکھے تھے۔ لیکن ابھی وہ مکہ رسید کر پاتا اس سے قبل ہی ان ٹریننگ شدہ عملوں میں سے جو دوسرا بندہ تھا، اس نے عبد الکریم کو گردن سے دبوچ کر دیوار کی جانب اٹھا کر کچھ اس طرح مارا جیسے وہ کوئی بے جان گڈا ہو۔ صرف لمحوں میں نایاب اور حفصہ نے عبد الکریم کو زمین بوس دیکھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب نایاب کو شدت سے خوف آیا۔ نایاب! حفصہ فوراً ہی نایاب میں چھپنے والے انداز میں چپکی پیچھے کی جانب سے۔ اچھا، پہلے یہ بتاؤ باس کون ہے تمہارا؟ پھر میں خود اپنی دوست کو لے کر چلوں گی تمہارے ساتھ۔ نایاب کے ہاتھ میں سیل تھا۔ وہ مقابل کھڑے غنڈوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے ساتھ ساتھ سیل پر تیزی سے ٹائپنگ بھی کر رہی تھی۔ قیصر کو اس لڑکی نے اتنی گرما گرمی اور ڈینجرس ماحول میں بھی نہایت تحمل مزاجی سے بات کی۔ اس کے چہرے پر دور دور تک کوئی خوف کے آثار نہیں تھے، جبکہ وہ تھی دلی طور پر وہ بھی خوفزدہ تھی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ان تاثرات کو آنے نہ دیا، حتیٰ کہ اپنی آواز میں لرزش تک کو نہیں۔ اپنے جذبات کو چھپائے رکھنا، چہرے پہ انہیں عیاں نہ ہونے دینا، مینٹلی طور پر اسٹرانگ ہونے کی علامت ہوتا ہے، اور وہ تھی۔ سفیان میر، اب چلیں میم، سر کو مزید انتظار کرانا صحیح نہیں ہے، ان میں سے ایک حفصہ کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دہ ہوا۔ عبد الکریم تکلیف میں ہونے کے باوجود دوبارہ اٹھا تھا، لیکن
وہ نایاب اور حفظہ تک نہیں پہنچ پاتا اس سے پہلے ہی ان میں سے ایک اسے دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اتنا طاقتور بندہ تھا کہ عبدالکریم اپنی پوری فورس لگانے کے باوجود اس کی جکڑ سے خود کو آزاد نہیں کرا پا رہا تھا۔ مجھے نہیں ملنا تمہارے سر سے، بتا دوں انہیں۔ حفصہ اس بار حلق کی بل چیخی، مگر اس کی وہاں کون سن رہا تھا؟ ویٹ، ہم بات کر رہے ہیں نا۔ حفصہ کی بات سننے کے بعد جب وہ لوگ ان کی جانب آنے لگے تو نایاب نے ایک ہاتھ روکنے والے انداز میں دکھا کر نہایت روبدار انداز میں کہا۔ لڑکی ہونے کے باوجود اس کے لہجے میں جو ٹھہراؤ، روب اور دبدبا تھا، وہ مجبور کر گیا تھا ان سامنے کھڑے لڑکوں کو اس کی بات سننے پر، ورنہ جس سچویشن میں وہ تھی اس میں تو اکثر لڑکیاں روتی چیختی یا منتیں کرتی ہیں، مگر وہ ایسا نہیں کر رہی تھی۔ پہلے مجھے بتاؤ وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں میری دوست سے؟ یہ ہمارے کام میں شامل نہیں ہے کہ اپنے سر سے سوال کریں۔ ہمیں آرڈر ملا ہے لے جانے کا، اور وہ ہم لے کر جائیں گے آپ سے، آپ سامنے سے ہٹ جائیں۔ عبدالکریم اور زریاب دونوں ہی بے بسی کی مورت بنے کھڑے تھے۔ دونوں ہی اس بات کو لے کر خوفزدہ تھے کہ نہ جانے اگلے لمحے کون سی قیامت برپا ہو جائے۔ وہ لوگ مدد کی پکار بھی نہیں لگا سکتے تھے، کیونکہ جس مقام پر وہ کھڑے تھے وہاں آلریڈی اتنا شور و غل تھا کہ انتہا تھی۔ پھر وہ انڈر گراؤنڈ نائٹ کلب تھا، وہاں مرنا مرانا بہت عام باتیں تھیں، وہ شریفوں کی جگہ نہیں تھی۔ اچھا، مجھے نایاب جتنا وقت سمیٹ سکتی تھی سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اتنی دیر میں قیصر آ سکے۔ وہ نہیں جانتی قیصر نے میسج پڑھا یا نہیں، لیکن امید پر دنیا قائم تھی۔ ابھی نایاب بول ہی رہی تھی کہ سامنے موجود ایک لڑکے نے بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، ہمارے پاس تمہاری فالتو بکواس سننے کا وقت نہیں ہے، اٹھاؤ لڑکی کو۔ اور بس اس کا حکم صادر کرنا تھا کہ اس کے ساتھ کھڑے لڑکے نے نایاب کے ہاتھ کو جنونی گرفت میں لے کر اتنی زور سے کھڑکی کی جانب دھکیلا کہ نایاب کا کندھا قریب موجود کھڑکی سے زور سے ٹکرایا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی گرہ بلند ہوئی۔ ان میں سے ایک نے فوراً ہی آگے بڑھ کر حفصہ کو بوری کی طرح اپنے کاندھے پر ڈال لیا۔ چھوڑ دو اسے، زریاب اور عبدالکریم دونوں دھاڑے، مگر کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے وہ بیچارے۔ ان کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ کر کھڑے تھے وہ گنڈے۔ عبدالکریم اور زریاب دونوں ہی کسی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہے تھے۔ عبدالکریم اور زریاب دونوں ہی کسی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہے تھے آزاد ہونے کی جدوجہد میں، مگر اپنی پوری طاقت لگانے کے باوجود بھی وہ خود کو آزاد کرانے میں ناکام ٹھہرے۔ اس کے کاندھے پر کھڑکی کی رگڑ لگی تھی، وہ تکلیف میں تھی، اس کے باوجود وہ نازک صرف حفصہ کو بچانے کے لیے تیزی سے بھاگتی ہوئی ان گنڈوں کے آگے آ کر کھڑی ہوئی۔ چھوڑ دو حفصہ کو۔ نایاب کے دروازے پر کھڑے ہو جانے کے سبب وہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے بغیر اسے راستے سے ہٹائے، اسی لیے ان میں سے ایک عجلت سے آگے بڑھا اور اس نے نایاب کے بازو کو پوری طرح جھنجھوڑ کر اسے پیچھے کی جانب دھکیل دیا۔ پیچھے کی جانب گرتے ہوئے کہنے کو صرف 3-4 لمحے تھے، لیکن وہ 3-4 لمحے نایاب کے لیے 3-4 صدیاں بن گئے۔ ان 3-4 لمحوں میں جو ایک خوف اس کے ذہن میں آیا وہ صرف اپنے بچوں کا تھا، اور اس نے پہلی بار جانا ماں ہونا کیا ہوتا ہے۔ اس نے جانا بانڈنگ کیا ہوتی ہے، اس نے جانا پیٹ میں پلنے والا اپنا خون کیا ہوتا ہے۔ نایاب کو اس لمحے اپنا کوئی خوف نہیں تھا کہ وہ مر سکتی ہے، اسے صرف خوف تھا کہ اس کے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، اور ان 3-4 لمحوں کا خوف اتنا گہرا تھا کہ نایاب نے پیچھے کی جانب گرتے ہوئے خدا سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر مجھے کچھ بھی ہو جاتا ہے نا تو بھی میرے بچوں کو بچا لینا۔ جبکہ وہ صرف 5 ماہ کی پریگننٹ عورت تھی، اگر اس سے کچھ ہو جاتا تو یہ تو ایک عام ذہن کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بچے بھی مر جاتے، لیکن ایک دعا تھی جو اس کے دل سے نکلی تھی بے ساختہ، جس میں عقل کا کوئی دخل نہیں تھا۔ کبھی کبھار آپ کو اپنی حاصل شدہ نعمت کی تب تک قدر نہیں ہوتی جب تک وہ کھونے کے قریب نہ ہو جائے یا کھو نہ جائے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھیں، وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ پیچھے کی جانب گر رہی ہے۔ اچانک اس کا وجود تھم گیا، اس نے اپنی کمر کے پیچھے کسی کا ہاتھ محسوس کیا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہلکی سی گردن موڑ کر دیکھا تو پیچھے اپنے صاحبان کو کھڑا پایا۔ نایاب اس وجیح مرد کو دیکھ رہی تھی اور وہ سامنے کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں سے اس کے جگنوں کو دھکا دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوریاں ابھر آئی تھیں، دماغ کی نسیں ابھریں، وہ اس قدر غضبناک تھا کہ اس کا چہرہ اور گردن مکمل سرخ پڑے۔ اگلے پل اس نے نایاب کو سیدھا کھڑا کیا اور ایک جائزہ لیتی نگاہ سر تا پاؤں اس کے وجود پر ڈالی۔ اپنے گارڈز کو اشارہ کر کے وہ آگے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ نایاب کے آگے اب گارڈز چھا گئے تھے۔ وہ کمرے میں ایسے داخل ہوا جیسے جنگل میں ببر شیر۔ اس کا پہلا نشانہ وہی لڑکا تھا جس نے نایاب کو دھکا دیا۔
وہ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اس پر جنونی انداز میں ٹوٹ پڑا تھا۔ قیصر نے اس کے منہ پر مکے برسانا شروع کر دیے۔ پہلا مکہ ہی اتنا جاندار تھا کہ مقابل کا سر چکرا گیا۔ وہ گنڈے بہت پرسکون تھے، انہیں لگا ان کا ساتھی جیت جائے گا قیصر سے، لیکن جب دیکھا کہ اس سامنے آنے والے شخص کی اتنی پاور ہے کہ اس کا تو ہاتھ ہی نہیں رک رہا ہے اور مقابل پٹ پٹ کے خونم خون ہو کر نیچے گر گیا، تو وہ تینوں فوراً ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر قیصر کی جانب لپکے۔ ان میں سے ایک نے جب قیصر کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا تو اس نوجوان نے ایک لمحہ لگائے بغیر میز پر رکھی کانچ کی بوتل اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری، جبکہ دوسرے کو خود ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کر اس کا سر ہی کانچ کی میز پر دے مارا تھا۔ اور یہ عمل اس نے پلک جھپکانے جتنی اسپیڈ میں کیا تھا، اتنی تیزی سے کہ ان لڑکوں کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا۔ اس کے گارڈز کو مدد کرنے آنے کی ضرورت تک نہیں پڑی تھی، وہ ببر شیر اکیلا ہی کافی تھا ان چاروں کے لیے۔ حفظہ ہو، عبد الکریم ہو یا ذریعہ یا اس کی اپنی بیوی نایاب، سبھی اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ وہ جنونی آدمی تو کوئی اور ہی تھا۔ قیصر تو نہ لگا ہے نایاب کو؟ وہ جس طرح مار رہا تھا ان تگڑے تگڑے گنڈوں کو، دیکھنے والوں کو یہی گمان ہو رہا تھا جیسے وہ خود کوئی بہت بڑا فائٹر ہو۔ اس کا مارنے کا انداز، اس کا بچنے کا انداز، اس کے ہاتھوں کی پھرتیلی موومنٹ، ہر چیز بہت اسکل چھلکا رہی تھی، بتا رہی تھی لوگوں کو کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے وہ۔ باقی سب کو تو اس نے یوں ہی مار مار کر 2 منٹ میں سائڈ کر دیا تھا، مگر جس نے نایاب کو دھکا دیا تھا اس کی تو شامت آ گئی تھی۔ میرے جگنو کو ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کیسے کی تو نے؟ آئی ول کل یو باسٹرڈ! اس کی گردن دبوچ کر اس پر دباؤ بڑھاتا قیصر اسے مارنے کے قریب تھا۔ عبد الکریم ذریعہ دونوں نزدیک آئے، صرف اسے ہٹانے کے لیے، کیونکہ انہیں محسوس ہو گیا تھا وہ جنونی لڑکا مار دے گا اسے جان سے۔ لیکن یہ ہمت ان دونوں نے ہی دکھائی تھی فقط کیونکہ وہ قیصر کے کردار سے واقف نہیں تھے، ورنہ قیصر کے گارڈز نے جرأت تک نہ کی تھی کہ وہ قریب بھی آ سکیں۔ وہ وہیں کھڑے تھے جہاں وہ انہیں نایاب کی حفاظت کے لیے کھڑا کر کے آیا تھا، لیکن وہ دونوں اس پھپھرے ہوئے ببر شیر کو سنبھالنے سے قاصر تھے، وہ اسے نہیں ہٹا پا رہے تھے۔ نایاب کے ارد گرد لوگوں کو تکلیف پہنچانے والوں کو وہ زندہ نہ چھوڑے، یہاں تو خود اس کے جگنوں کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، وہ کیسے اسے زندہ درگور نہ کرے؟ قیصر اتنی مضبوطی سے اس کی گردن دبا رہا تھا کہ اس لڑکی کا چہرہ مکمل سرخ پڑ گیا، سانس نہ آنے کے سبب۔ قیصر! قیصر ہٹو، میں نے کہا ہٹو! جب نایاب نے دیکھا کہ وہ کسی کی نہیں سن رہا اور وہ اپنے غضب اور غصے میں مار دے گا اس شخص کو، تو وہ گارڈز کو اپنے آگے سے ہٹاتی اجلت سے اس کی جانب آئی۔ وہ آگے سے آئی تھی، اس نے آتے ہی قیصر کے اس ہاتھ کو پکڑا جو مقابل کی گردن کو دبوچے ہوئے تھا، اور یہ ہمت وہی تو کر سکتی تھی، یہ صرف اسی کا خاصہ تھا۔ وہ قیصر کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے بولی، اور ایک بھپرے ہوئے ببر شیر کو اس کی شیرنی ہی سنبھال سکتی ہے فقط۔ میں نے کہا ہٹو قیصر! وہ پھر بولی، اس بار پہلے سے زیادہ غصہ تھا اس کے لہجے میں۔ وہ لڑکا مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا، سانس مکمل بند ہونے کو تھی، چہرہ سرخ، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، وہ اب ہمت تک نہیں لگا پا رہا تھا خود کو بچانے کی۔ اس نے پڑپڑانا تک بند کر دیا تھا۔ قیصر دور ہٹو، میں نے کہا۔ اس بار نایاب کا انداز حاکمانہ تھا، دونوں ہاتھوں سے اس کے کشادہ اور کھلے سینے پر ہاتھ مار کے پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے وہ چیخی۔ لڑائی کے دوران اس کی شرٹ کے بٹن ٹوٹ گئے تھے جس کی سبب اس کا کشادہ سینہ نمایاں تھا۔ نایاب کی اسے اپنی پوری طاقت کے ساتھ دھکیلتے ہی وہ پیچھے کی جانب ہوا، اور اس لمحے دونوں کی آنکھیں ملیں۔ قیصر کی سیاہ آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی، اس قدر انگارہ برسا رہی تھی وہ کہ ان کی تاب لانا اس لمحے کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ مگر نایاب بھی کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی، چڑھائی والے انداز میں غراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اسے پھر سے دھکیل کر پیچھے کی جانب کیا۔ پیچھے کی جانب دھکیلے جانے پر اس کی گرفت کمزور پڑی اس لڑکی کی گردن پر، جس سے نیچے لیٹے ہوئے لڑکے کو کچھ سانس آئی اور وہ بری طرح کھانسنا شروع ہوا۔ اس کی چوڑی کلائی پکڑ کر کھینچتی ہوئی نایاب غصے سے کھڑی ہوئی، مجبوراً وہ بھی کھڑا ہوا۔ جان سے مار دو گے کیا اسے؟ اس نازک صرف لڑکی نے اب اس کی جانب دیکھ بھپر کر استفسار کیا۔ ہاں، وہ چنگھاڑا۔ وہ نایاب سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتا تھا تاکہ اس اونڈے کو مار سکے، مگر نایاب چھوڑ نہیں رہی تھی، اس لیے بے بس ہو کر غصے کے عالم میں اس لیٹے ہوئے بے حال لڑکے کو زور سے لات ماری پیٹ کے مقام پر، جس کے سبب اس لڑکی کے منہ سے گہری کرہ بلند ہوئی۔ جب نایاب نے دیکھا کہ وہ تو باز ہی نہیں آ رہا کسی صورت، تو وہ اس سے بالکل لگ کر کھڑی ہو گئی، اسے دور ہٹانے کی نیت سے۔ وہ بالکل اس کے جسم سے مس ہو گئی تھی اور اسے پیچھے کی جانب آہستگی کے ساتھ دھکیل رہی تھی۔
چھوڑ دو اسے، مجھے دیکھو قیصر، میں نے کہا چھوڑ دو اسے۔ قیصر کی سرخ انگارہ آنکھیں ابھی بھی اس لڑکے پر ٹکی تھیں کہ بس نایاب اس کے سامنے سے ہٹے اور وہ اسے جان سے مار دے۔ اسے مت دیکھو، میں نے کہا نا مجھے دیکھو، ہٹ جاؤ پیچھے قیصر۔ وہ چمکتی آنکھوں والی لڑکی مسلسل آوازیں دے رہی تھی اسے، لیکن وہ اپنے غصے کی شدت میں کب سن رہا تھا؟ نایاب نے اب اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ لے کر اس کی آنکھوں کی توجہ اپنی جانب مرکوز کی تاکہ وہ مزید آگ بگولا ہونے سے باز رہے۔ ریلیکس ہو قیصر، ریلیکس۔ وہ بڑی محبت سے اب اسے ٹریٹ کر رہی تھی، بغیر ہی پرواہ کیے کہ سب کی توجہ کا مرکز وہی دونوں ہیں۔ اس نے اپنی مٹھیاں مضبوطی سے بھینچی۔ وہ بہت شدید غصے میں تھا، اس قدر کہ دماغ کی رگیں تنی ہوئی تھیں ابھی تک، سر پر خون سوار تھا اس کے۔ اتنا مارنے کے باوجود بھی اسے سکون نہیں آیا تھا، اور شاید یہ اس کے خون کا رنگ تھا جس کا گہرا اثر ظاہر تھا آج۔ میں جان سے مار دینا چاہتا ہوں اسے، قیصر بمشکل دانت پیستے ہوئے گویا ہوا۔ اس کا غصہ آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ اس لڑکی کو جان سے مارنے سے کم کسی صورت راضی نہیں تھا۔ نایاب کو پہلی بار محسوس ہوا، کیا وہ جانتی بھی ہے سامنے کھڑے اس قیصر کو؟ کیا وہ نہیں دیکھ سکتی تھی اس کی تنی ہوئی رگوں کو، پھولی ہوئی سانسوں کو، سرخ پڑتے چہرے اور گردن کو؟ پرسکون رہو پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور بس۔ نایاب کا اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ جملہ ادا کرنا تھا کہ مقابل تھم گیا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ نایاب اس سے ڈرے، کبھی بھی نہیں، لیکن وہ ڈر گئی تھی۔ اور بھلا کیوں اپنے ہی جگنو کو خود سے ڈرانا چاہے گا وہ؟ اس نے آنکھیں بند کی، اسے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی سخت ضرورت تھی اس لمحے۔ نایاب اس کا چہرہ بغور دیکھتی رہی، وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ اپنا غصہ پینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لڑکی نے مقابل کے سرخ پڑے چہرے سے اپنے ہاتھ ہٹا کر اب دونوں ہاتھوں کی چوڑی کلائی پر جمائے، پھر نیچے کی جانب اپنے ہاتھوں کو پھسلا کر اس کی انگلیوں سے اپنی انگلیاں الجھائیں، اور یہ عمل اس نے بہت آہستگی کے ساتھ کیا تھا، جیسے قیصر نے محسوس کیا۔ خوف زدہ تو وہ شروع سے ہی تھی، مگر ظاہر صرف اس نے قیصر کے سامنے آخر میں کیا، وہ بھی صرف اس لیے تاکہ قیصر کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ مجھے گھر جانا ہے قیصر، مجھے گھر لے چلو، اس نے اپنا ڈر ظاہر کرتے ہوئے بہت نرمی سے التجا کی۔ قیصر نے ہلکا سا چہرہ موڑ کر اس لڑکے کو دیکھنا چاہا، مگر نایاب نے اگلے ہی لمحے بہت پھرتی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر لگا کر آڑ حائل کی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے قیصر۔ اس بار اس کا لہجہ حاکمانہ ہو گیا تھا۔ لمحہ بھر میں وہ منت اور لمحہ بھر میں حاکمانہ ہو جانا یہ صرف اس کے جگنوں کا ہی خاصہ تھا، ورنہ جتنا اس لمحے وہ غصے میں تھا، مجال ہے وہ کسی کو قریب بھی آنے دے اپنے۔ قیصر نے اس لڑکی کی جانب نہ دیکھا، پھر اگر دیکھا تو صرف اپنے جگنوں کو دیکھا، اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں اتری سرخی کو دیکھا، اس کی پلکوں کو بھیگا دیکھا، اس کے ہاتھوں کو لرزتا دیکھا، اور وہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ پھر نہ رکا وہاں، اس کا ہاتھ تھاما اور باہر کی جانب لے کر چل دیا۔ عبد الکریم، زریاب، حفصہ اور اس کے گارڈ سب تیزی سے ان کے پیچھے آئے۔ کلب سے باہر آنے کے بعد اس کے گارڈز میں سے ایک نے اس کی جانب کوٹ بڑھایا جیسے اس نے پہن کر اس کے بٹن لگا لیے، جس سے کافی حد تک اس کا چیسٹ کور ہو گیا تھا۔ دریاب اور عبد الکریم الگ گاڑی میں گئے، جبکہ حفصہ نایاب کے ساتھ بیٹھی تھی قیصر کی گاڑی میں۔ حفصہ کو چھوڑنے تک سفر مکمل خاموشی سے ہی کٹا۔ نایاب کا گمان تھا کہ جب حفصہ گاڑی سے اتر جائے گی تو پھر وہ اس پر چیخے گا، اس پہ غصہ کرے گا، پوچھے گا آخر وہ وہاں کا کیا کر رہی تھی وہاں، اور وہ اپنا دماغ بنائے بیٹھی تھی کہ یہ سب ہونا ہے۔ اپنے نزدیک وہ ڈیزرو بھی کرتی تھی، کیونکہ اگر آج قیصر وقت پر نہ آتا تو نہ جانے کیا کیا ہو جانا تھا۔ شاید وہ اپنے بچے تک کھو دیتی۔ اس بات کا تصور بھی اس کی روح کو لرزا دے رہا تھا کہ اس کا ایک ایڈونچر اس کے بچوں کی جان پہ بنایا تھا آج۔ اس لیے اگر قیصر اسے ڈانٹتا ہے تو وہ قابل تھی کہ اسے ڈانٹا جائے، اگر قیصر اس پہ غصہ کرتا ہے تو وہ قابل تھی کہ اس پہ غصہ کیا جائے۔ وہ انتظار میں تھی۔ 5 منٹ گزر گئے لیکن قیصر نے ایک لفظ ادا نہ کیا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ یہ وہ سوال نہیں تھا جس کی وہ امید میں تھی۔ اس نے حیرت سے قیصر کو دیکھا۔ ہاں، بریانی، بریانی کھلا دو چٹپٹی سی۔ جب وہ نارمل بہیو کر رہا تھا تو نایاب نے بھی ایسے ہی ظاہر کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ چٹپٹی؟ مجھے سوچنے دو کہاں ملے گی۔ وہ سوچنے والے انداز میں تحمل سے گویا ہوا۔ قیصر کے اس بیہیویئر نے نایاب کو پہلی بار سوچ میں ڈالا۔ جو شخص اس نے کلب میں دیکھا اور جس قیصر کو وہ اس لمحے دیکھ رہی تھی، وہ 2 الگ شخص محسوس ہوئے۔ ایک شخص جو صرف کچھ دیر پہلے کسی کو قتل کر دینے کے در پہ تھا، وہ اس لمحے گاڑی میں بیٹھا بریانی کھلانے کا سوچ رہا تھا۔ بات عجیب تھی،
نایاب نے محسوس کیا کہ وہ اتنا سیدھا بندہ نہیں ہے جتنا دکھاتا ہے، وہ تو بہت گہرا ہے، کسی سمندر کی مانند، کسی الجھی ہوئی پہیلی کی مانند۔ مجھے یاد آ گئی ایک جگہ، وہاں کی کھلاتا ہوں۔ سامنے کی جانب دیکھتے ہوئے وہ نرمی سے بولا، چکن بریانی چاہیے۔ اس نے فرمائش ظاہر کی۔ ہاں، وہاں مل جائے گی۔ اس نے ایک بار بھی نایاب کی جانب نہیں دیکھا اس دوران، اور یہ بات وہ محسوس کر رہی تھی۔ اب اگلا سین۔ لو نایاب، دیکھ لو مینیو، کچھ اور چاہیے تو وہ بھی آرڈر کر دو۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے نایاب کو نام سے مخاطب کیا، جس پر وہ مسکرا دی۔ وہ نہیں چیخا، اس نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ہاں خفا تھا، وہ شدید خفا، اتنا کہ اس کی جانب دیکھ نہیں رہا تھا، اسے جگنو تک نہ کہا۔ نایاب کو بریانی سمجھ آ گئی تھی، اس کے علاوہ اس نے کچھ خاص آرڈر بھی نہ کیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ گھر پہنچے۔ اس نے دیکھا کہ مقابل آج اپنا تکیہ اٹھا کر سامنے صوفے پر جا کر لیٹ گیا ہے۔ ویسے چار نکاح کرنے کی سنت سب کو یاد ہے، لیکن غصے کے وقت پر اپنی بیوی کو کیسے صحیح راہ پر لانا ہے، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ کسی کو علم نہیں۔ بس غصہ آیا، تھپڑ جڑ دیا۔ غصہ آیا، اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ غصہ آیا، لات مار دی۔ بیوی نہ ہو گئی، کوئی جانور ہو گئی۔ اسلام میں تو صرف بستر الگ کر لینے کا حکم تھا سزا کے طور پر، اور یہ ایک عورت کے لیے ویسے ہی بہت بڑی سزا ہے۔ لیکن یہ مار پیٹ کہاں سے آئی؟ اسے غصے کے نام پر میاں بیوی کے بیچ میں کون لایا؟ غصہ مرد کو ماں کے سامنے بھی آتا ہے، بہن کے سامنے بھی آتا ہے، انہیں تو پکڑ کر مارنا شروع نہیں کر دیتا، پھر بیوی پہ یہ کون سا انوکھا غصہ اترتا ہے؟ اس نے بستر الگ کیا اور نایاب بے چین ہو گئی۔ قیصر، تم وہاں کیوں لیٹے ہو؟ بیڈ پر بیٹھی اس لڑکی نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت معصومانہ سوال کیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، جیسے سنا ہی نہ ہو۔ قیصر، میں بات کر رہی ہوں۔ اس کا جواب نہ دینا دل پر بھاری ہونے لگا۔ مقابل نے اب بھی کچھ نہ کہا، وہ آنکھیں مون چکا تھا۔ قیصر، قیصر، قیصر! وہ اب کسی بچے کی طرح اسے بار بار آوازیں دے رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے کانوں میں روئیاں ٹھسائے بیٹھا ہو۔ قیصر، مجھے پتا ہے تم سن رہے ہو، واپس آؤ بیڈ پر۔ دنیا کے سارے غم ایک طرف اور اس کا روٹھ کر دور چلے جانا ایک طرف۔ اس کی آواز جیسے خاموش کمرے میں کہیں غائب ہو گئی۔ اس سے تو وہ ڈانٹ لے، چیخ لے، ڈپٹ لے، تب اتنی تکلیف نہ ہو جتنی اس کی خاموشی دے رہی تھی، جتنا اس کی دوری دے رہی تھی، جتنا اس کی بے رخی دے رہی تھی۔ تم یہاں نہیں آئے نا تو میں وہاں آ جاؤں گی، بتا رہی ہوں۔ پھر ایک صوفے پر دونوں سوئیں گے۔ وہ بچوں کی طرح دھمکیاں دینے پر اتری، مگر مقابل نے اب بھی کوئی ری ایکشن نہ دیا، جس پر وہ منہ پھلا کر کمبل کو خود سے الگ کر کے بیڈ سے اتر کر چلتی ہوئی ڈائریکٹ اس کی جانب آئی۔ قیصر نے محسوس کر لیا تھا وہ آئی ہے، مگر آنکھ نہ کھولی۔ اس کی ناراضگی کو ذرا بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ زبردستی اس کے ساتھ صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ جگہ بہت کم تھی، اس وجہ سے دونوں مکمل ایک دوسرے سے مس تھے۔ قیصر کے سینے سے نایاب بالکل چپکی ہوئی تھی، ان کے درمیان سے ہوا تک گزر نہیں سکتی تھی۔ یہ عالم تھا نزدیکی کا۔ وہ حسین لڑکا ہلکا سا پیچھے کی جانب کھسکا تاکہ نایاب کو مزید جگہ مل سکے، ورنہ یقیناً اس نے نیچے گر جانا تھا۔ ساتھ ہی فوراً اس کی کمر کے پیچھے اپنا ہاتھ حائل کر دیا۔ ناراضگی اپنی جگہ ہے، اس کا خیال کرنا اپنی جگہ۔ وہ منانے آئی تھی، یہی بہت تھا، ورنہ اسے کب کوئی امید تھی اس پتھر دل عورت سے؟ نایاب نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے نازک ہاتھوں سے اس کی کمر کا حصار باندھا، اور کیا وہ ہٹا سکتا تھا اس کے ہاتھوں کو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے آنکھیں موندی رکھیں، ایک بار بھی کھول کر نہ دیکھا اس کی جانب۔ صرف 2 منٹ اور اس کے بعد وہ آنکھیں کھولنے پر مجبور ہوا۔ آنکھیں کھولتے ہی دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں روبرو ہوئیں۔ بیڈ پر چلتے ہیں؟ جب ساتھ ہی سونا تھا تو پھر بیڈ پر ہی صحیح۔ وہ پریگننٹ تھی، مانا اس لڑکی کو اپنی کوئی فکر نہیں تھی، مگر قیصر کو تھی۔ وہ اسے ایسے صوفے کے نکڑ پہ سونے نہیں دے سکتا تھا، خدا نخواستہ اگر وہ گر ور گئی تو۔ اوکے۔ نایاب اپنی سب سے خوبصورت مسکراہٹ اس کے نام کرتے فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ وہ نفی میں سر جھٹکتا اس کے ساتھ چلا۔ دونوں اب بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ قیصر نے تو کوشش کی تھی دور جا کر لیٹنے کی، مگر نایاب تھی، جو ہلکا سا بھی ان کے درمیان فاصلہ نہیں آنے دے رہی تھی آج۔ ڈونٹ ٹچ می نایاب! وہ حسین لڑکی اس کے رخسار کو بڑی نرمی سے اپنی انگلیوں سے مسلنے لگی تو مقابل خفگی سے آنکھیں موندے سپاٹ سے لہجے میں بولا، میں اپنے شوہر کو ٹچ کر رہی ہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی اسی کے لہجے میں جواب دے ہوئی۔
اس نے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ اور وہ کیوں ہٹائے؟ وہ شوہر تھا اس کا، پوری حق کے ساتھ پیار کرنے لگی۔ اب تو حال یہ تھا کہ اس نے گالوں کو چومنا تک شروع کر دیا۔ نایاب پلیز، اسے روکنے کے لیے جھنجھلا کر کہنے لگا، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ نایاب، اس نے غرا کر آنکھیں دکھائیں۔ وہ خفا تھا، شدید خفا۔ اس کا غصہ ابھی بھی آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود نایاب نے جب تک کھانا نہیں کھایا اس نے تب تک اپنی ناراضگی کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ان سب معاملات میں اس کا جگنو اور بچے بھوکے رہ جائیں، اور مرد ایسے ہی تو حاکم نہیں بنا دیا گیا عورت پر۔ یقیناً اس میں صبر و تحمل، قوت ارادی زیادہ ہے، تبھی وہ حاکم ٹھہرا۔ تم اگر مجھ سے ناراض ہو تو مجھ سے بات کرو نا۔ وہ اب بچوں کی طرح اس سے اڑ رہی تھی۔ ناراضگی میں کون بات کرتا ہے؟ مقابل چڑچڑے سے لہجے میں۔ وہ خاصا جتا کر بولی۔ اس کے لہجے میں بھرم تھا۔ اچھا تو کیا بات کریں گے ہم؟ مقابل کا لہجہ تنزیہ ہوا یہ سوال کرتے وقت۔ وہ لڑکی نہیں جانتی وہ زخمی شیر کو چھیڑ رہی تھی اس وقت، جو بہت ضبط کیے بیٹھا تھا۔ کچھ بھی؟ وہ بڑے پیار سے مسکراتے ہوئے بولی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مقابل نے روٹھے لہجے میں۔ سو جانا، تھوڑا سا وقت دے دو مجھے۔ وہ اپنے چہرے سے ایک منٹ کے لیے بھی مسکراہٹ کو جدا نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اتنا پیارا لہجہ، اتنی پیاری مسکان اگر وہ روز میں دکھاتی رہے تو قیصر تو شاید اسی کو دیکھ دیکھ کے جیتا رہے، لیکن یہ صرف خفگی کی سوغات تھا۔ نیہا، میرا موڈ بہت خراب ہے، میں نہیں چاہتا ایسا کچھ بولوں جس کے لیے مجھے بعد میں پچھتانا پڑے۔ نیاب نے اسے سنجیدگی سے کہتے سنا۔ سوری، وہاں جو کچھ ہوا وہ سب حادثاتی طور پر ہوا، میں نے کچھ بھی دانستہ طور پر نہیں کیا، لیکن ہاں میری غلطی ہے، مجھے وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے نیچے کے ہونٹ کو چباتے ہوئے بہت محبت اور نرمی کے ساتھ اپنی خطا قبول کرتے ہوئے معذرت طلب کر رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں کوئی محبت نہیں ہے میرے بچوں سے، نہ کوئی لگاؤ، میرے لیے نہیں تو انسانیت کی خاطر ہی انہیں دنیا میں صحیح سلامت آ لینے دو پلیز۔ وہ یہ کہتا ہوا اٹھ کر بیٹھا۔ نیاب بھی ساتھ ہی اٹھ کر بیٹھی۔ ایسے کیوں بول رہے ہو؟ کیونکہ تمہارا اور بچوں کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں اس حوالے سے۔ اس پر تم اگر کلب جا کر خطروں کی کھلاڑی بنو گی تو تم خود بتاؤ میں کیسے نارمل رہوں گا؟ اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، غصہ، کرب، اذیت اور سب سے بڑھ کر مان ٹوٹنے کا غم۔ اس دن بات کرنے کے بعد وہ تو بے فکر سا ہو گیا تھا کہ نیاب اب خود ہی خیال رکھتی رہے گی اپنا اور بچوں کا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگر وہ آج وقت پر نہیں پہنچتا تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ کیا ہو جاتا۔ اوکے سوری، بہت کچھ بولنا چاہتی تھی وہ، بتانا چاہتی تھی اسے کہ اس نے کیا محسوس کیا ہے آج، لیکن وہ نہیں بول سکی۔ نہیں جانتی کیوں، بس نہیں بول سکی۔ جگنو، ایک بات میں بہت کلیئر طور پر بتا دینا چاہتا ہوں تمہیں کہ مجھے تمہارا ذریعہ کے قریب رہنا بالکل پسند نہیں ہے۔ قیصر کے نزدیک یہ بات کلیئر کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں ہو کر دوسرے مردوں سے نہیں مل سکتی۔ میں تو صرف اپنی ٹیم کے ساتھ گئی تھی، عبد الکریم اسے وہاں لے کر آیا تھا۔ مقابل نے اپنی جانب سے صفائی دی جو سچ بھی تھی۔ قیصر بہت کچھ کہنا چاہتا تھا اس سے، بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اسے ڈر لگتا تھا۔ پوری دنیا میں اگر وہ کسی سے ڈرتا تھا تو وہ نیاب ہی تو تھی، جس کے متعلق پتہ ہی نہیں چلتا تھا کب تولا کب ماشا بن جاتی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کھل کر بات کرے گا، لیکن 4 مہینے بعد وہ ابھی نیاب کو کسی قسم کا سٹریس دینا نہیں چاہتا تھا، ورنہ جو جنگ اس کے دل و دماغ میں چل رہی تھی وہ اسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن وہ خاموش تھا۔ اگر الفاظ ادا بھی کر رہا تھا تو بہت تول تول کر، بہت سوچ سوچ کر۔ ایک پریگننٹ عورت کو ذہنی سکون میں رکھنا کھیل نہیں ہوتا، خاص طور پر جب وہ عورت آپ کی برداشت کی لمٹس کی آخری حد کو بار بار پار کر رہی ہو۔ اوکے، اب میں سو سکتا ہوں؟ سپاٹ سے لہجے میں استفسار کیا۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی نرمی نہیں آئی تھی جو نیاب محسوس کر سکتی تھی۔ نہیں، مجھے پیار کرو، بڑی محبت سے کہتے ہوئے اس نے اپنی دودھیا کلائیوں کا ہار اس کی گردن کے گرد ڈالا۔ وہ گرے رنگ کی گول گلے والی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، کہاں جانتا ہوگا وہ اس سادگی میں بھی وہ کتنا بھلا لگ رہا تھا مقابل کے دل کو۔ پیار؟ مقابل کو جیسے شوق لگا، اس کی آنکھوں میں ابری حیرت، مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی تھی، شرارت بھری۔ ہاں، شوہر اپنی بیویوں کو پیار نہیں کرتے؟ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کر بڑی محبت سے پوچھنے لگی۔ کلب میں ڈرنک کی تھی یا ڈرگز لیے تھے؟
مقابل اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں قید کر کے نہایت سنجیدگی سے تفتیشی انداز میں استفسار کر رہا تھا۔ ہم، اسے جیسے یقین نہ آیا مقابل کے سوال پر۔ سچ بتاؤ جگنو۔ وہ ابھی بھی اسے عدالت میں کھڑا کیے ہوئے تھا اور مقابل نے اپنی آنکھیں گھما کر نہایت بیزاری کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے جھٹکا۔ یقین اس کے حصے میں دنیا کا سب سے یقیناً اس کے حصے میں دنیا کا سب سے ان رومانٹک بندہ آیا تھا۔ سو جاؤ تم، بلکہ سوتے ہی رہو۔ تم جاگے ہی کیوں ہو؟ سو جاؤ۔ وہ نہایت کھڑ کر کہتی ہوئی اس سے تھوڑا دور ہو کر لیٹ گئی تھی، اور اس بار اس نے کروٹ بھی دوسری سمت لی۔ بندہ گڑ نہ دے، گڑ جیسی بات ہی کر لے، قیصر نے اسے چڑھ کر کہتے سنا۔ قیصر پریشان تھا کہ نایاب کا وزن نہیں بڑھ رہا، اس کے بچے صحت مند نہیں ہو رہے ابھی تک۔ ڈاکٹرز کی ساری انسٹرکشنز کے باوجود بھی نایاب اور بچے بہت کمزور ہیں، اور دوسری جانب نایاب کو اپنے ہی خوف لاحق ہے، جیسے وہ قیصر سے شیئر تک نہیں کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ بچے دنیا میں لانے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن وہ کہلائیں گے کیا؟ وہ تو خود آج تک دنیا کے سامنے ماموں کی بھانجی کہلا رہی ہے۔ قیصر کبھی بھی فیوچر کے متعلق باتیں نہیں کرتا تھا، کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہمارے بچے ہوں گے تو ہم یہ کریں گے، ہمارے بچے ہوں گے تو ہم وہ کریں گے، اور یہی چیز نایاب کو شدت سے احساس دلاتی تھی کہ شاید وہ اکیلے پالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ شاید وہ اپنے منگیتر کی جھولی میں ڈال دے آگے جا کر اس کے بچے، اور پھر اس سے دنیا کے سامنے شادی کر کے اپنے بچے پلوائے۔ کیا کچھ نہیں تھا اس لڑکی کے دماغ میں، کتنے وسوسے، کتنے خیالات، کتنے خوف، کتنے ڈر۔ وہ ڈری ہوئی تھی، وہ ظاہر نہیں کرتی تھی، لیکن ہاں وہ ڈرنے لگی تھی۔ ایک انسان جس نے زندگی بھر صرف کھویا ہو تو پھر اسے کوئی نعمت ملتی بھی ہے نا تو وہ بھی وہ ڈرا سہما سا ہی رہتا ہے۔ اسے لگتا ہے یہ نعمت اس کی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے نصیب میں کہاں خوشیاں لکھی ہیں۔ نایاب کا وہی حال تھا۔ اوور تھنکر ایسے ہی اپنے ارد گرد خیالوں، وسوسوں اور منفی سوچوں کی دنیا بنا لیتے ہیں، پھر خود ہی ان میں جیتے ہیں اور خود ہی ان میں مرتے ہیں۔ ایسے لوگ بظاہر آپ کو نارمل لگیں گے لیکن نارمل نہیں ہوتے، انہیں ان کی اوور تھنکنگ ہمیشہ پریشان کر کے رکھتی ہے۔ انہیں ضرورت ہوتی ہے ایسے پارٹنر کی جو انہیں ایکسٹرا ایکسپلینر بن کر سمجھاتا رہے، لیکن ایسا تو تب ہونا جب یہ باتیں شیئر کریں۔ سامنے والا کیا جانے ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ نایاب کے دماغ کا آئی کیو زیادہ تھا، اس لیے دیگر لوگوں کے مقابلے میں اس کی سوچیں بھی زیادہ تھیں۔ اسے لگنے لگا تھا قیصر اسے نکال دے گا اپنی زندگی سے بہت جلد، اسی لیے وہ قیصر کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ پہلے تو پھر وہ سوچا کرتی تھی کہ اگر قیصر کی خوشی اسی میں ہے تو چھوڑ جائے گی اپنے بچے اس کے لیے، لیکن ناز کے حادثے کے بعد وہ جان دے سکتی تھی، اپنے بچے نہیں۔ اچھا سوری۔ پورے آدھے گھنٹے تک کمرے میں مکمل خاموشی طاری رہی جبکہ دونوں جاگ رہے تھے۔ پھر وہی جھکا، وہی آگے بڑھا۔ اسی نے پیچھے سے اس کے پیٹ کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اسے آہستگی کے ساتھ اپنی جانب کھینچا۔ نایاب کی کمر اب اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ قیصر نے بہت نرمی کے ساتھ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے اپنے سرخ ہونٹوں کو اس کی کان کی لو سے مس کیا، نہایت محبت سے معذرت طلب کی۔ کہنے کو اس نے بہت ہلکی سی بھی باقی کی تھی، لیکن نایاب کے پورے جسم میں برقی رو کی طرح بجلی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ میں کمبل کو کھینچا۔ سوری نا، میں بس بہت انسیکیور ہو گیا تھا تمہیں ذریعات کے ساتھ دیکھ کر۔ میں قبول کرتا ہوں، میں جیلس ہو جاتا ہوں، مجھے اس کا تمہارے ساتھ ہونا زہر لگتا ہے، شدید، اسی لیے مجھے بہت غصہ تھا۔ پھر تمہارا اس حالت میں کلب جانا بھی تو ٹھیک نہیں تھا نا جگنو۔ میں تمہیں نہیں روکتا کسی کام سے، کبھی بھی نہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ نایاب اپنے پیٹ کے مقام سے اس کا ہاتھ ہٹا کر اس کی جانب مڑی۔ ہاں تم مجھے نہیں روکتے، لیکن تم مجھ پر بھروسہ بھی نہیں کر رہے۔ اور اس لڑکی کے لہجے میں شکوہ ابھرا تھا یہ جملہ ادا کرتے وقت۔ میں تم پر پورا بھروسہ کرتا ہوں جگنو، تبھی میں نے تم سے کبھی سوال نہیں کیا، نہ اس ہوٹل کے کمرے میں، نہ آج، اور نہ کبھی کروں گا۔ جب بھروسہ ہے تو پھر یہ غصہ کیوں؟ ادو بدو اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ ان دونوں کا ہی لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ بھروسہ تم پر ہے جگنو، پوری دنیا پر نہیں ہے۔ پھر میری جیلسی اگر غصے کی صورت میں باہر آ رہی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی بھی اپنے پارٹنر کو لڑائی کے بعد وقت نہ دیں۔ اگر چائے گری ہے تو فوراً صاف کرنے سے داغ نہیں آتا۔ بالکل یہی حال میاں بیوی کے رشتے کا ہے۔ اگر معاملہ خراب ہوا ہے تو اسی وقت کلیئر کر لیں، یہ سب سے بہتر ہے، خاص طور پر بیوی کے معاملے میں، کیونکہ اگر آپ اسے وقت دیتے ہیں تو یقین کریں
معاملہ 10% خراب ہوگا، لیکن اگر آپ نے اسے وقت دے دیا تو وہ 90% خراب کر دے گی، صرف سوچ سوچ کر۔ وہ آخری جملے پر اپنی بے بسی ظاہر کرنے لگا، ساتھ ساتھ اس کی نازک کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب مزید کھسکایا، جس سے وہ بالکل اس کے سینے سے مس ہو گئی۔ اس کا بار بار اقرار کرنا کہ وہ جیلس ہو گیا تھا نایاب کے چہرے پر مسکراہٹ لا رہا تھا، جسے وہ بمشکل کنٹرول کر رہی تھی اب۔ اور کون نہیں جانتا جیلسی وہیں آتی ہے جہاں محبت ہو۔ نایاب نے کوئی جواب نہ دیا، بس اسے دیکھتی رہی۔ یقیناً وہ انتظار کر رہی تھی اس کے مزید کچھ کہنے کا۔ قیصر عبد الرحمن یوسف، دا ورلڈ فیمس سنگر اور بزنس ٹائکون، اس کے لیے جیلس ہو رہا ہے تو یہ کسی اعزاز سے کم نہ تھا۔ وہ کیسے نہ اتراتی، کیسے مزید ناز نہ دکھاتی؟ اتنی آسانی سے اس کا مان جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سوری، وہ اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے پھر معذرت کرنے لگا۔ وہ یوں ہی منہ پھلا کر دیکھتی رہی۔ سوری جگنو، قیصر اس بار نہایت منتی لہجے میں کہہ رہا تھا، ساتھ ہی اس کی ناک چومی۔ اس کا ناک کو چومنا مقابل کو گدگدا گیا۔ مزید مسکراہٹ قابو کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ سوری، وہ بچوں کی طرح اسے منانے میں لگا تھا۔ اس بار اس کے سیدھے رخسار کو چوما۔ اب اس کے گال جلنے لگے تھے۔ جو اتنی دیر سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال غرا رہی تھی، مزید آئی کانٹیکٹ کنٹینیو نہ رکھ سکی۔ اتنی محبت کافی ہے؟ اس نے چھیڑنے والے انداز میں اپنی ناک اس کے نرم رخسار سے رگڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی گرم سانسیں نایاب کا چہرہ جھلسا رہی تھیں۔ قیصر، نہ کرو نا۔ وہ صرف تب تک شیرنی بنتی تھی جب تک قیصر رومانس کے میدان میں نہ اترے۔ جیسے ہی وہ اترا، نایاب بی بی اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر شرمانا شروع ہو گئی۔ دن کتنا بھی دھوپ میں گزرا ہو، اگر رات میں چھاؤں اور سکون نصیب ہو جائے تو دن میں جلے پاؤں رات میں تکلیف نہیں کرتے۔ تم واقعی جیلس ہوتے ہو زریاب کہ میرے قریب ہونے سے؟ اس کے ہاتھوں کی شرارتوں بے باکیوں کو روکتے وہ اس کی جانب دیکھ نہایت اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ بہت زیادہ ہوتا ہوں، مجھے لگتا ہے میرے اندر آگ لگ رہی ہے۔ میں تمہیں صرف اپنے لیے چاہتا ہوں جگنو، صرف اور صرف اپنے لیے۔ کبھی کبھار تو میں سوچتا ہوں شاید اپنے بچوں سے بھی میں جیلس ہوں گا اگر تم انہیں مجھ سے زیادہ توجہ دو گی تو۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ بہت آہستگی کے ساتھ آزاد کرایا باتیں کرتے وقت، کہ نایاب کو علم تک نہ ہوا۔ وہ شہر میں جکڑ جو گئی تھی ان سے آنکھوں کی، بلا شبہ وہ سیاہ گہری آنکھیں جان لیوا تھیں۔ اس کے حسین و نرم رخسار پر اپنا انگوٹھا بہت نرمی کے ساتھ مسلتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال اپنے جذبات بیان کرنے لگا جو وہ سوچا کرتا تھا اکثر۔ نایاب اس کی بات پر ہنسے بغیر نہ رہ سکی۔ کوئی اپنے ہی بچوں سے کیسے جیلس ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی، اس نے مضحکہ خیز انداز میں کہا۔ یقیناً وہ اعتبار نہیں کر رہی تھی، اور نایاب کو شاید خود بھی علم نہیں ہوگا کیسے اس کی آنکھیں جگنوؤں کی طرح چمک لگی تھیں قیصر کی باتوں پر، جیسے یہ وہی ساحل ہو جس کے فراق میں وہ سالوں سے بھٹک رہی ہو، اور عورت اپنے پسندیدہ مرد کی رفاقت میں ہی تو کھل کر ہنسا کرتی ہے۔ وہ ہنسی زندگی سے بھرپور ہوتی ہے، جیسے اس لمحے نایاب کی تھی۔ ہو سکتا ہے جب اسے اپنی بیوی اپنے بچوں سے زیادہ پیاری ہو۔ تمہیں میں زیادہ پیاری ہوں؟ وہ ذرا اترا کر پوچھ رہی تھی اب۔ اور یہ ناز، یہ نخرہ، یہ اکڑ، یہ غرور، یہ خفگی، یہ شرمانا، یہ بے باکیاں صرف قیصر کے لیے ہی تو خاص تھا اس کا، ورنہ وہ کب کسی کو منہ لگایا کرتی تھی؟ اس لڑکی کے لیے پوری دنیا عام تھی۔ اگر کوئی خاص تھا تو فقط اسی آنکھوں والا، جس کے آگے وہ بالکل کوئی ننھی سی بچی بن جایا کرتی تھی۔ کوئی شک نہ رکھنا اس معاملے میں، تم میرا جگنو ہو، صرف میرا، اور مجھے تم دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہو۔ وہ اس کی پیشانی کو چوم کر بھرائی آواز میں گویا ہوا۔ اس لمحے نایاب کے دل میں شدت سے چاہ اٹھی کہنے کی کہ اگر میں اتنی ہی پیاری ہوں تو منگنی کیوں نہیں توڑ رہے ابھی تک؟ مگر پھر لب بھینچ لیے۔ نہ جانے وہ کیا خوف تھا جو اس کے دل کو ہمیشہ جکڑے رہتا۔ وہ اس خوبصورت لمحے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ سوچا کر آرام سے صبح بات کرے گی، کیونکہ اب وہ اس لٹکتی ہوئی تلوار کو اپنے سر پر سے ہٹانا چاہتی تھی۔ آئی لو یو، آئی لو یو سو مچ۔ عورت کبھی بھی صرف مرد کے الفاظوں پر اعتبار نہیں کرتی، وہ اعتبار کرتی ہے اس کے ایکشنز پر، جو وہ اس کے لیے لیتا ہے پوری دنیا کے آگے، جو ابھی تک اس نے قیصر کو لیتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے لیے۔ قیصر اظہار محبت کے بعد اس کی پیشانی چوم کر اب اس کی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی کان منتظر تھے جواب محبت کے لیے۔ جزاک اللہ۔ ابھی نایاب کی محبت اس مقام پر نہیں پہنچی تھی کہ اظہار محبت لبوں پر آ چھلکے۔ اس نے صرف شکریہ ادا کیا۔ دنیا میں اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً محبت کے اظہار میں جواب محبت ہی ملتا۔
مگر سامنے اس کا جگنو تھا اور اس کی جانب سے ملنے والا شکریہ بھی بہت اہمیت رکھتا تھا. وہ اسی پہ مسکرا دیا. آمین. نیاب نے دیکھا وہ اس کے بالوں کو ہاتھ میں لے کر اپنی ناک سے لگا کر سونگھ رہا تھا. وہ اس کے اس عمل کو بغور دیکھنے لگی. ایسا لگا جیسے وہ کوئی پھول ہو جسے وہ مسلسل سونگھ رہا ہو اور خوش ہو رہا ہو. وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے جب قیصر نے اچانک کہا، ویسے مجھے پتا ہے تم بہت بہادر ہو، لیکن پھر بھی اگر کبھی اس طرح کی سچویشن دوبارہ آئے تو پلیز آگے آ کے مت کھڑی ہو جانا خطروں کے کھلاڑی بن کر، بلکہ مجھ نکمے کو اشارہ بخش دینا کہ میں تمہارے لیے لڑ سکوں. پلیز پلیز میری ماں، میرا انتظار کر لینا. آخری جملے پر تو اس نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے تھے نیاب کے آگے، جس پر وہ بے ساختہ قہقہا لگانے پر مجبور ہوئی. انداز ہوتا ہے بات کہنے کا، چاہتا تو ڈپٹتا، ڈانٹتا اور کہتا آئندہ ایسا نہ کرنا، لیکن اس کا تو انداز ہی نرالا تھا. اس نے نہیں کہا یہ مت کرنا، وہ مت کرنا، آئندہ ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھوں. اس نے تو فقط اتنا کہا کہ مجھے ساتھ رکھ لینا. تم کر سکتی ہو، میں جانتا ہوں تم بہت بہادر ہو. تم کر سکتی ہو، لیکن مجھ نکمنے کو رکھ لو گی تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. اس سے کہتے ہی سامنے والے کے کانفیڈنس لیول کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی مدد کی آفر پیش کرنا، اور یہ کام وہ مرد کبھی نہیں کر سکتے جو اپنی بیوی پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ماں تو مت بولو نا، وہ نہایت روتو سا منہ بنا کر بولی، جس پر اس بار قیصر کا کہا تھا جو کمرے میں گونجا. ایک تو میٹھی سی آواز، اس پر سونے پر سہاگا اس کا چاند سا چہرہ. وہ خود بھی نہیں جانتی ہوگی شاید کتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہ اسے، کہ بس نہ چلتا ہو اپنے اندر سمولے اسے. لیکن اس کے پریگننٹ ہونے کا خیال بدرجہ اولی تھا اس لیے. اگر اپنے سینے سے بھی لگاتا تو بہت ہولے سے لگاتا. مجھے بھوک لگ رہی ہے قیصر. وہ کھانا کھا کر آئے تھے اور ابھی صرف 1.5 گھنٹہ ہی گزرا تھا، لیکن اسے پھر سے بھوک لگ چکی تھی. اوکے تو کیا کھائے گا میرا جگنو؟ نہایت محبت سے اس کی گالوں کو چومتے ہوئے استفسار کیا. چائے اور کیک رس. پتہ نہیں کیوں بہت دل چاہ رہا ہے اچانک. کیک رس تو گھر میں موجود ہیں، رکو میں چائے بنا کر لے آتا ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کر چائے بنانے کی نیت سے اٹھ کر بیٹھا. میں ساتھ چلتی ہوں، پھر گارڈن میں بیٹھ کر پئیں گے. وہ مسکرا کر کہتی ساتھ جانے کے لیے اٹھی. اب اگلا سین. کچھ دیر بعد قیصر کچن میں کھڑے ہو کر چائے بنانے کے ساتھ ساتھ بسکٹ و کیک رس وغیرہ پلیٹ میں سجاتا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ نیاب فریج میں سے کینو نکال کر ٹھنڈے ٹھنڈے کھا رہی تھی. قیصر منہ کھولو. قریب آ کر اس نے قیصر کے منہ میں اپنے ہاتھ سے ایک پھانک ڈالی. یہ تو ٹھنڈے ہو رہے ہیں، یہ مت کھاؤ. رکو میں تمہیں ٹوکری سے دیتا ہوں دوسرا نکال کر. کینو کی پھانک منہ میں جاتے ہی اسے ٹھنڈک کا احساس ہوا، جس کے بعد وہ فوراً فکر مند ہو لہجے میں گویا ہوا. نہیں مجھے گرم نہیں کھانے، وہ میرے حلق سے نہیں اترتے، میں یہی کھاؤں گی. اور تم چائے لے کر باہر آ جاؤ. وہ ایک ہاتھ میں بسکٹ کی پلیٹ اٹھا کر باہر کی جانب چلتی تھی. اس سے پتا تھا اگر یہاں کھڑی رہی تو قیصر نے اسے مزید کینو کھانے نہیں دینا، جبکہ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا ٹھنڈا اور کھٹا میٹھا کینو کھانا اس لمحے. جگنو کبھی تو سن لیا کرو میری. وہ ٹوکری سے نارمل ٹیمپریچر والا کینو نکال کر پیچھے سے آواز لگا رہا تھا، مگر اس لڑکی نے کب سنا تھا اس کی. وہ چائے کا چولہا کم کر کے تیزی سے اس کے پیچھے آیا. اچھا شیئر تو کر سکتی ہو نا میرے ساتھ. اس لڑکی کے آگے اجلت سے آ کر کھڑے ہوتے اب معصومیت بھرا چہرہ بنا کر استفسار کر رہا تھا وہ، جس پر نایاب نے چھوٹی آنکھیں کر اسے بغور دیکھا. میں بچی نہیں ہوں قیصر، مجھے پتا ہے. شیئر کرنے کے نام پہ تم ساری کھا جاؤ گے اور پھر مجھے وہ سادہ اور گرم والی کھلاؤ گے. وہ اس کی چالاکی کو پہلے سے ہی ہائی لائٹ کر رہی تھی. اللہ توبہ، کیسی میری نیک نیتی پر شک کرتی ہو تم لڑکی. وہ اس کے ہاتھ سے کینو کی پھانک لے کر منہ میں ڈالتے ہوئے نہایت معصومیت سے گویا ہوا. شک کون کر رہا ہے؟ یقین ہے مجھے. وہ بسکٹ کی پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر، جس پر اس نے ہاتھ میں پکڑا کینو بھی رکھ دیا تھا، دونوں ہاتھ فولڈ کر بھرم سے منہ بسوڑتے ہوئے بولی، تمہیں پتا ہے یہ کائنات کا لا ہے، تم جیسی امید رکھو گی تمہیں ویسا ہی ملے گا. وہ بھی اس کے سامنے کھڑا ہو کر سینے پر ہاتھ باندھ کر بھرم سے بولا. اور بس اتنا کہہ کر اس وجیح مرد نے پلک جھپکنے کی دیر لگائے بغیر اس کی پلیٹ پر رکھا کینو پورا اٹھا کر منہ میں ڈال لیا تھا ایک ہی بار میں. مانا کینو بڑا تھا اور قیصر کا منہ چھوٹا، لیکن وہ زبردستی ٹھوس گیا تھا. نایاب بس دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی. اس کا پورا کینو ایک ہی بار میں قیصر کے منہ کی زینت بن چکا تھا. آہ قیصر! وہ بچوں کی طرح غصے سے پاؤں پٹکنے لگی، جبکہ مقابل اس کینو کو حلق میں اتارنے کی کوشش میں لگا تھا. قیصر کتنا ہینڈسم ہے، مقابل نے اسے جذبس ہو کر کہتے سنا، جس پر اس نے پراؤڈی انداز میں اپنے کندھے اچکائے. وہ اتنے سارے لوگ کون تھے تمہارے ساتھ کلب میں؟
نایاب نے چائے کے کپ میں کیک رس کو ڈباتے ہوئے قیصر کی جانب دیکھ سرسری سے انداز میں استفسار کیا۔ میرے باپ کے گارڈز، اس نے نایاب سے نہیں چھپایا۔ نانا جان نے اتنے سارے گارڈز کیوں لگائے تمہارے پیچھے؟ اس نے کیک رس کا لقمہ منہ میں لینے کے بعد پوچھا۔ ابھی بھی اس نے اپنا انداز سرسری سے ہی رکھا تھا جبکہ اشتیاق بڑا تھا اسے جاننے کا۔ آخر اتنے سارے گارڈز قیصر کے پیچھے کیوں؟ کیا کوئی خطرہ تھا اس کی جان کو؟ تمہارے نانا نے نہیں، میرے ریئل باپ نے۔ ان کے دشمنوں کو میری بھنک لگ گئی ہے، اس لیے انہوں نے سیکیورٹی کے لیے بھیجے ہیں۔ یہ آدھا سچ تھا جو قیصر نے اسے بتایا۔ تمہارے ریئل ڈیڈ؟ اس لڑکی کے لہجے سے حیرت جھلکی۔ اور نایاب کہاں جانتی تھی کہ قیصر کے ریئل ڈیڈ زندہ ہیں، اور نہ صرف زندہ ہیں بلکہ بہت پاورفل انسان بھی ہیں۔ ہاں، تمہارے سسر۔ قیصر نے تصدیق کی۔ کہ تم مجھے ایکسپلین کرو گی پوری صورتحال؟ وہ نایاب تھی، ایک ایک سوال کر کے اس نے وقت ضائع نہیں کیا، ڈائریکٹ سچویشن جاننے کی کوشش کی۔ بالکل، قیصر مسکرا کر فدا سے لہجے میں بولا۔ یقیناً اسے اچھا لگ رہا تھا نایاب کا اس کی زندگی میں دلچسپی لینا، اس کے لیے فکر کرنا۔ تو کہاں سے شروع کروں؟ اس نے ایک لمحے سوچا، اپنی تھوڑی کھجاتے ہوئے۔ ہاں، اسٹارٹ سے انٹروڈکشن دیتا ہوں۔ تو تمہارے سسر جی کا نام ہارون شاہد ہے۔ وہ انڈیا کے ایک بہت بڑے گینگسٹر ہیں جن کا سکہ ملک اور بیرون ملک سب جگہ چلتا ہے۔ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ مجھے اپنے دشمنوں سے بچا کر رکھنے کے لیے انہوں نے تمہارے نانا کو سونپ دیا تھا بچپن میں، اور تمہارے نانا نے اس وعدے کے ساتھ لیا تھا کہ وہ مجھے واپس نہیں کریں گے۔ اس وقت میرے والد کے لیے سب سے اہم میری جان تھی، اس لیے انہوں نے وعدہ کر لیا۔ ان کا واقعی کوئی ارادہ نہیں تھا مجھے واپس اس خونی دنیا میں لے جانے کا جہاں انہوں نے اپنی بیوی کو کھویا، یعنی میری موم کو۔ اس کے لہجے میں کوئی جذبات نہیں تھے یہ باتیں بتاتے وقت، نہ تو دکھ کی، نہ خوشی کے، اور نہ ہی کوئی اور۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی کہانی سنا رہا ہو فقط۔ ایک بچہ محبت تبھی واپس لوٹ آتا ہے جب اسے ملی ہو، لیکن ہارون شاہد سے اسے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں تھا۔ اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اسے عبد الرحمن صاحب اپنے سگے باپ سے زیادہ پیارے تھے اس وقت۔ تمہارے نانا کو شروع سے ہی خوشگمانی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں ان کا سگا بیٹا نہیں ہوں، جبکہ وہ نہیں جانتے۔ جب میں صرف 7 سال کا تھا نا، تبھی اسکول میں میرے ریئل ڈیڈ مجھ سے ملنے آ گئے تھے۔ وہ چمکتی آنکھوں والی گڑیا چائے کا کپ منہ سے لگاتے ہوئے بہت پرسکون انداز میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جاری ہے۔ جی تو ڈیئر ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک ضرور شیئر کریں اور لائک ضرور کریں ویڈیو کو، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے قیصر کی اسٹوری آگے کیسے جائے گی؟ ویسے قیصر کین سے اسٹوری بہت انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے، بہت پاورفل کیریکٹر سامنے آ رہا ہے، اور جگنو کے پریگننسی ٹویسٹ اینڈ ٹرنز بہت ہی مزے کے ہیں، جو کہ عموماً ہوتے ہیں اور اسی طرح بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ حفصہ کی اسٹوری تو بالکل سسپینس ہے، کچھ نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ تو ضرور اس کا بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے۔ آپ لوگوں کے اچھے اچھے کمنٹس سے، آپ لوگوں کی رائے کے اظہار سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ مل سکیں۔ شکریہ۔